أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کو بھیجا ہے تو جہاں اسے اپنے بھلائی کی شد بدھ سے نوازا ہے، کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے، کیا اپنانا ہے، کیا لینا ہے، وہاں اس ذات نے
انسان کے لیے جو اس کے دشمن ہیں، جو اس کے مخالف ہیں، جو اس کی بربادی دیکھنا چاہتے ہیں اور جو اس کو ذلت اور رسوائی کے دھانے پہ لے جانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف حکمت عملی، حسن تدبیر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت فرمائی ہے۔ شکر ہے اللہ رب العزت کی ذات کا کہ میں ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہوں، ایسے خطے، ایسی مٹی اور ایسی دھرتی سے کہ جس کی بنیاد خالصتاً کلمہ طیبہ پہ ہے، لا الہ الا اللہ کی توحید پہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور ان کی نبوت کے ایمان پہ ہے۔ الحمدللہ دشمن چالیں چلتا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اس ملک کو ایک عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے محافظین بھی عطا فرمائے ہیں۔ پوری دنیا کی نظر ہے، اللہ میرے ملک کے زمینی سرحدوں کے محافظین، ان کی حفاظت فرمائے، جاگ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں رب کی ذات کے اوپر پورا اعتماد ہے کہ ہم سے اگر کہیں کمی بیشی ہو بھی گئی تو وہ رب اپنے کلمے کی لاج ضرور رکھے گا۔ اس لیے ہم دلی طور پہ مطمئن ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قوموں کے ساتھ اگر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو آج جا رہے ہیں تو شاید وہ مورچہ زن ہو چکی ہوتی، تہہ خانوں میں گئی ہوئی ہوتی، لیکن الحمدللہ دشمن کی گیدڑ بھبکیاں چلتی رہیں۔ عوام نے کس طرح کا اثر لیا ہے، مجھے تو یہی دیکھنے میں ملا ہے کہ ماشاءاللہ یہ اپنے میچ کے تذکروں سے نہیں نکل سکے اور انہی چیزوں میں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے روٹین میٹر چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تا قیامت اس دھرتی کو سلامت رکھے۔ بھائیو، دوسری ذمہ داری ہے علماء کی، وہ دینی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں، زمینی سرحدوں کے محافظ مسلح ہیں، الحمدللہ اپنی ایک پوری نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ علماء امت کی بھی ذمہ داری ہے، اور جب میں لفظ علماء کہہ رہا ہوں تو میں کسی مسلک کو نہیں بلکہ اسلام کے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ ہر عالم کی جس نے علم پڑھا ہے، کتاب و سنت کی اساس دیکھی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذاتیات کو نہیں دیکھے، پوری دنیا سے امت مسلمہ کی طرف 4000 ازم جس طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں، وہ ہماری گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بوڑھے والدین کو عزت اور خدمت سے نکال کر کے جس طریقے سے اولڈ ہاؤسز میں پہنچانا چاہتے ہیں، جیسے ان کی کوشش ہے کہ ہمارے پہچان اور شناختی علامت میں والد کے نام کا خانہ ختم کروا دیا جائے، وہ جو اس پہ کام کر رہے ہیں کہ میاں بیوی کو لڑا دیا جائے، فلم ڈرامے کے نام پہ فیشن شوز، مارننگ شوز، دیگر اس طرح کی چیزیں کر کے گھر گھر کے اندر جیسے ان کی اپروچ ہو چکی ہے۔ علماء اس چیز کو سمجھیں، اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر کے ماحول کو غرق ہونے سے، برباد ہونے سے، تباہ ہونے سے، ملیا میٹ ہونے سے بچائیں اور آنکھیں کھول کے جئیں۔ ان میں سب سے پہلی پرابلم جس پہ آ رہی ہے وہ ہمارے آپس کے تعلقات ہیں، صلہ رحمی ہیں، جس پہ ہم پچھلی 2 ملاقاتوں سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دشمن کی پوری کوشش ہے کہ اولاد کو، والدین کو لڑا دیا جائے۔ جب نگران نہیں ہوگا، پاسبان نہیں ہوگا، مہربان نہیں ہوگا، سائبان نہیں ہوگا، درخت نہیں ہوگا اور اوپر چھاؤں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھنے والے دعائیں نہیں ہوں گی، تو پھر اولادوں کا بھی جو ہے جو ہم کر لیں گے، اغوا کریں، جو مرضی کریں۔ تو اللہ کا شکر کریں، اللہ کا شکر کریں، میرے ملک کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو آج بھی دنیا کی پوری سازشوں کے باوجود نکاح پہ قائم نہ ہو۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ دنیا چاہتی ہے نکاح ختم ہو جائے، زنا عام ہو جائے، صفا چل نکلے، رشتے مرضی کے ہونے لگیں، بیٹیاں شتر بے مہار ہو جائیں اور بیٹے باغی ہو جائیں، اولادیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں۔
ان کی ذہن سازی کر کے ہم ان کو اپنا بنا لیں، کوشش ان کی جاری ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے رب کا احسان مند ہوں کہ آج بھی میرے اس ملک کے چاروں صوبوں میں تقریباً میں جس گھر کو دیکھتا ہوں وہاں کہیں نہ کہیں نکاح کے ساتھ جڑی ہوئی دنیا ہے، اور یہ نکاح کے بعد میاں بیوی جب رب صاحب اولاد کرتا ہے تو والدین آتے ہیں۔ یہ والدین کا جو کردار ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے، اور خصوصاً اولاد کو احساس دلا رہے تھے کہ جاگ جائیے، سنبھل جائیے، اپنے سر کے سائے اللہ نے دیے ہوئے ہیں، ان کی حفاظتیں کریں، ان کو سنبھالیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ یہ مالی بھی ہیں، یہ نگران بھی ہیں، یہ مفت کے محافظ بھی ہیں، خیر خواہ بھی ہیں۔ تو جن لوگوں نے آپ کو بچپن سے لے کے جوانی تلک سب کچھ دیا ہے، 55 سے لے کے ان کی روانگی تلک، قبر تلک، کم از کم آپ اپنی جوانی میں ان کا ساتھ دینا مت چھوڑیے گا۔ اس حوالے سے ہم نے جو باتیں کی تھیں آج اس کا کچھ خلاصہ بھی ہے۔ ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب کا قرآن آپ گھر میں جا کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ 6 سورتیں ہیں، ان میں سر فہرست اس وقت ہمارے ساتھ سورہ بقرہ ہے، اور اس کی اس آیت کو ہم نے 83 ہے پڑھا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ یہ وعدے اللہ نے دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی قوم سے لیے تھے، بنی اسرائیل سے لیے تھے، آل یعقوب سے لیے تھے، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی، توحید کا دامن نہیں چھوڑنا جو مرضی بھی ہو، اور دوسرا وبالوالدین احسانا، جو تمہارے دنیا پہ لانے کا ظاہری سبب بنے ہیں ان کو بھی کبھی نہیں، کیونکہ باپ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ حقیقی باپ ایک ہے، حقیقی ماں جس کے پیٹ سے جنم لیا ہے وہ ایک ہے۔ جیسے پیدا کرنے والا رب ایک ہے، اس کی توحید ضروری ہے، ایسے ہی اپنے ماں باپ کی، سگے ماں باپ ساری دنیا بھی پال لے تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ نام بدلیں، نام نہیں بدلا جائے گا۔ اگر کوئی لے کر کے اڈاپٹ کرتا ہے اور پھر جو ہے بچے پالتا ہے، سنبھالتا ہے، نام پھر بھی اپنے ماں باپ کا چلے گا۔ حضرات، یہ سورہ بقرہ کے اس حصے کی تلاوت کرنے کے بعد آپ سورہ نساء میں آئیے اور مطالعہ کیجئے۔ ہم نے قرآن مجید کی اس آیت سے جتنے استدلالات بنتے تھے اپنی ہمت کے مطابق پیش کیے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعْبُدُ اللَّهِ، وہی انداز ہے، بندے میرے ہو تو بندگی میری کرنا، عبادت میری، توحید میری، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، معمولی سی بھی کوئی شرک کی بیچ میں ملاوٹ مت کرنا، یہ علائش نہیں چلے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے حسب نسب کے معاملے میں پکے رہنا، جو تمہارے سگے مائی باپ ہیں، جو تمہارے والدین ہیں، جو تمہارے پالنے والے ہیں، ان کے ساتھ حسن کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، اچھا رویہ، اچھا کردار، اچھا لب و لہجہ، اور ان کی خدمت کے اندر جو ہے وہ جڑے رہنا۔ سورہ نساء کے بعد اللہ رب العزت نے جس چیز کو اٹھایا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس میں مالک نے فیصلے سنائے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، تم نے عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان رکھنا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر وہ بڑھاپے میں دونوں آ گئے ہیں یا کوئی ایک آیا ہے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ان کی موجودگی میں بھی ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں اف کہہ کے ان کے شکوے نہیں کرنے ہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان کے ساتھ سخت اور ترش لب و لہجہ رکھنا ہے، نہ ڈانٹنا ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی والی بات، پیار والی بات، محبت والی بات، اچھا لب و لہجہ اختیار کرنا ہے۔ اور ساتھ میں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھے جھکا کے رکھنا ہے، ان کو اٹھا کے رکھنا ہے، ان کے سامنے عاجزی رکھنی ہے، نظریں بھی جھکی ہوئی ہوں اور بازوؤں میں دم خم ہونے کے باوجود بھی ان کے سامنے اکڑ نہیں ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے رب سے ایپلیکیشن دے کے، درخواست کر کے، عرضیاں دے کے اپنے رب کو کہہ دیجئے کہ مالک، اے الہ العالمین، جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا اور سنبھالا ہے، ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ان کے بڑھاپے میں ہم ان کے لیے مہربان ہو جائیں، اور تو بھی اللہ اپنی رحمتیں ان کے اوپر نازل فرما۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کو آگے چل کے سورہ العنکبوت کے اندر بیان کیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ،
یہ آپ کو اور مجھے انسان ہونے کے ناطے ہر بندے کو وصیت ہے. آئیے محافظ بنے اپنی ان سرحدوں کے جو چادر اور چار دیواری میں ہیں، جو ابتدائی یونٹ ہیں، جو گھر گھر کو دشمن توڑنا چاہتا ہے. وہ روزانہ وصیتیں کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، فلمیں لاتا ہے، ڈرامے لاتا ہے، جملے اور بول لاتا ہے کہ آپ کے اور والدین میں دوری ہو. اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھنا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تجھے ایک بات کا علم نہیں، وہ شرک پہ آمادہ کریں، تجھے اٹھائیں، قبروں پہ لے جانے کی کوشش کریں. قبروں پہ جائیے، ضرور جائیے، وزٹ کیجئے. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قبروں کی زیارت آخرت یاد دلاتی ہے. فإنها تذكر الآخرة، لیکن وہاں جا کے دھاگے باندھنا، منتیں ماننا، امیدیں وابستہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرکیہ ماحول پیدا کرنا، قبرستان کے تقدس کو بھلانا، قوالی اور مجرے کا ماحول پیدا کرنا، وہاں پہ جو ہے وہ چیزیں کہ جس سے انسان کی وہ عقل سلیم شرما جائے، وہ اختیار نہیں کرنی. تو پھر آپ نے فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی نہیں ماننی. میں اس حوالے سے آپ کو یہ وصیت کر رہا ہوں اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، انہوں نے بھی ہماری طرف آنا ہے، تم نے بھی لوٹ کے آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے رہے ہو تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا. حضرات اس کے بعد یہی وصیت اللہ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، اور یہ لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کر دی ہے انسان کو کہ ماں باپ کا لحاظ کر. حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں نے تکلیف در تکلیف مرحلوں سے گزر کے جو بیان نہیں کر سکتی تھی، کسی کو بتا اور سنا نہیں سکتی تھی، اس نے تجھے اٹھایا. وفصالہ فی عامین، اور پھر 2 سال لگاتار تجھے جو ہے وہ دودھ پلاتی رہی. انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کر کے میں نے ماں باپ دیے، میرا شکر کر کے میں نے تجھے پیٹ میں پالا، خوراک پہنچائی، میرا شکر کر کے میں نے زندگی دی. اور اپنے ماں باپ کا شکر کر کہ جنہوں نے دکھ درد کے ماحول میں، غربت کے ماحول میں، پریشانیوں میں رہ کے تیرا لحاظ رکھا اور تجھ کو پالا ہے. الی المصیر، اور یاد رکھ لوٹنا تو نے میری طرف ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تجھے ایسی بات پر ابھاریں اور میرا کوئی شریک سامنے کھڑا کر دیں اور شرک کرنے کو کہیں تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں ماننی. ہاں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملے میں عرف عام سے، اچھائی اور بھلائی سے، خیر اور نیکی سے، عمدگی سے، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میری طرف لوٹنے والا بن، رجوع کرنے والا بن. جوانی کی بہار میں اس کو جو ہے اپنے اعتبار مت گوا، اپنی زندگی کو سوار. ثم الی مرجعکم، تم نے ہماری طرف لوٹنا ہے. یہ وارننگ بھی ہے، دھمکی بھی ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، اور اس میں جزا بھی ہے کہ اگر خدمت کر کے آؤ گے، مان کے آؤ گے تو عظمتیں پاؤ گے، معاملہ برعکس ہوگا تو جزا کے بدلے سزا ملے گی. حضرات اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے بعد سورہ احقاف کے اندر بھی اسی موضوع کو اٹھایا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہی نصیحتیں کی ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. حملتہ امہ کرہا، ماں نے بڑے دکھوں کے ساتھ اٹھایا ہے. ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنتے ہوئے، جنم دیتے ہوئے جنین کو اس وقت بھی اس کی تکلیفوں کے مرحلے رب کے علاوہ اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وفصالہ 30 شہرا، اس کو دودھ پلانا اور جنم دینا 6 مہینے کے کم سے کم حمل کی ہم نے بات کی تھی. اگر اس 6 ماہ کے اندر بچہ جنم لے لیتا ہے تو ماں پہ بلیم نہیں آئے گا، کیونکہ 2 سال 24 مہینے دودھ پلانے کے اور 6 مہینے حمل کے یہاں سے فقہا نے نکالے اور اس بات کو کہا کہ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً. ذکر کیا جا رہا ہے ایک وقت کے نبی کا کہ جوان ہوئے، 40 سال کی عمر ہوئی. قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ، اللہ جو میرے اوپر نعمتیں کی ہیں مجھے ہمت دے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور میرے والدین پہ جو تیری رحمتیں تھی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور اللہ میں نیک عمل کروں ترضا جو تجھے پسند ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری نسل کو اور میری ذریت کو اللہ میرے لیے جو ہے وہ نیک بنا دے. انی تبت الیک وانی من المسلمین، اللہ میں توبہ کرنے والا ہوں اور میں مسلمان ہوں. حضرات قرآن مجید کی یہ آیات
والدین کے حسن سلوک کے حوالے سے ہمارے ساتھ۔ اسی طرح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 صحیح احادیث وہ بھی والدین کی خدمت کے حوالے سے پیش کی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں انہوں نے والدین کے حوالے سے جو نصیحتیں کی تھی، ان میں ہم نے ابن مسعود کی بخاری کی یہ حدیث کہ سب سے اچھا وظیفہ کیا ہے، فرمایا نماز وقت پہ، کہا پھر کیا، کہا والدین کی خدمت۔ اور اسی طرح نسائی کی حدیث جناب معاویہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غزوے میں جہاد میں اجازت لینے کے لیے آئے تو آپ نے کہا ماں زندہ ہے، کہا جی، کہا جا اس کی جا کے خدمت کر، اللہ نے جنت اس کے قدموں میں رکھی ہے۔ اور اسی طرح جناب ابو درداء کی یہ حدیث مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں اور ترمذی میں ہم نے یہ پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ والد جنت کا مین گیٹ ہے، درمیانی دروازہ ہے، یہ جنت کا دروازہ آپ اس کو ضائع کر لیں یا اس کی حفاظت کر لیں۔ جناب ابو ہریرہ کی یہ 4تھی حدیث بخاری کی اور مسلم کی ہم نے کہ پوچھا کون ہے جو سب سے زیادہ میں اس کی خدمت کروں اور میری خدمت کا حقدار ہے، محبوب نے کہا تیری ماں جی، تیری والدہ، تجھے جنم دینے والی اور تیرا باپ، یہ تیری خدمت کے لائق ہیں۔ اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی بیٹا، محبوب نے کہا کہ اپنے والد کا بدلہ نہیں دے سکتا الا کہ اسے بیچ دیا گیا ہو، منڈی میں جا کے اس کی گردن جو ہے وہ کسی کے ہاتھ میں ہو اور یہ اس کو خرید کر کے آزاد کروا دے۔ یہ مسلم کی اور ترمذی کی حدیث۔ اسی طرح ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور یاد رہے کہ رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، لہٰذا والدین کے ساتھ اپنا حسن سلوک اور محبت اور پیار کا معاملہ محبوب نے سکھایا۔ یہ مسلم کی حدیث۔ اور اسی طرح جناب ابو ہریرہ کی یہ حدیث جو کہ امام ترمذی نے ذکر کی ہے، 3 دعائیں رب کبھی رد نہیں کرتا اور ان میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ایک مظلوم دعوت کرے، اللہ ظالم کی ڈھیل بے شک دے دے لیکن پکڑ ضروری ہے۔ اسی طرح مسافر دعا کرے، اللہ قبول نہ کرے، ہو نہیں سکتا۔ باپ اپنی اولاد کے خلاف رب کی طرف رجوع کر لے، اللہ دنیا میں ان کو سزا نہ دے، قبر میں رسوا نہ کرے اور حشر کے میدان میں ان کی پکڑ نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرات اسی طرح حدیث الغار صحیح بخاری کی کہ جس بچے نے پھنسے ہوئے اور مشکل حالات میں اپنا عمل پیش کیا کہ اللہ ماں باپ کو دودھ پلانے کے لیے ساری رات کھڑا رہا، اولاد بلکتی بلکتی سو گئی لیکن میں نے اپنے وتیرے اور طریقے کو نہیں چھوڑا، اللہ عمل قبول ہے، تو راضی ہے تو آسانی فرما، رب نے جو ہے وہ چٹان ہٹا دی۔ اسی طریقے سے جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، کہنے لگا محبوب گناہ کر بیٹھا ہوں، کہا تیری ماں ہے، کہا نہیں، کہا خالہ ہے، کہا جی، کہا جا کے اس کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تیرے اس گناہ کا کفارہ بنا دے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ اور اسی طرح جناب ابو بکرہ کی یہ روایت جو بخاری میں ہے، محبوب نے کہا تھا کہ لوگوں تمہیں سب سے کبیرہ اور بڑے سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ کہا محبوب کیوں نہیں، بتائیے۔ آپ نے کہا رب کے ساتھ شرک کرنا، اور یاد رہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ 12ویں حدیث ہم نے جناب ابو ہریرہ کی پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے ہیں، آمین 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 بولی ہے، ان کی سبب اور وجہ پوچھی گئی، آپ کہتے ہیں ایک سیڑھی پہ چڑھا تھا تو جبریل نے آ کے بد دعا کی تھی کہ جس کے والدین اس کو ملے اور بڑھاپا ملا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہیں پا سکا، برباد ہو گیا یہ اور اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے ایسا بد نصیب، تو میں نے جبریل کی اس بد دعا کے اوپر آمین کہہ دی تھی۔ حضرات 13ویں حدیث محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا اللہ اس پہ بھی لعنتیں کرے، اور جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے اللہ کی لعنتیں برسیں اس بد نصیب انسان کے اوپر کہ جو والدین کو لعن تان کرے یا کروائے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صحیح احادیث کا مطالعہ ہم نے کیا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قیامت کے دن جن 3 بد نصیبوں کو رب نے نہیں دیکھنا ان میں ایک والدین کے نافرمان کو، دوسری عورت کو ڈھیل دینے والی بے پردگی، اور جس طریقے سے بن سور کے نکلے اس کی غیرت پہ جوں بھی نہ رینگے، اور دوسرا یہ، اور تیسرا دیوس۔ ان تینوں کو یہ نسائی کی حدیث ہے، رب رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ 15ویں حدیث ہم نے پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ بندہ کہ جس کو والدین ملے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور پھر خدمت کر کے وہ جنت نہ کما سکا۔ اور اسی طرح 16ویں حدیث جناب ابو بکرہ کی، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ جس طریقے سے دنیا میں
اللہ شرک معاف نہیں کرتے، حقوق العباد کے معاملے میں جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر سکا، اللہ اس کے بندوں کے گناہوں میں، حقوق العباد میں والدین کی نافرمان کو معاف نہیں کرنے والے۔ حضرات اس طریقے سے ہم نے جو چیزیں پڑھی، ان کو دیکھا، مقصد یہ تھا کہ اتنی ساری نصوص، اتنی ساری آیات، اتنی ساری احادیث، اتنے سارے میرے محبوب کی سیرت طیبہ، اخلاقیات، والدین کے ساتھ ایک طرف یہ نصیحت ہے اور دوسری طرف مغرب کی تہذیب ہمیں بتا رہی ہے کہ والدین کو چھوڑ دو، جوانی آ گئی ہے تو مستانی میں گزاریے۔ دوسری طرف کتاب اللہ کے رویے ہیں، حضرات ان رویوں کو ہم نے پڑھا ہے۔ اب والدین کی خدمت کے جو تقاضے ہیں، کرنا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، احساس دلائے دیتے ہیں۔ صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے، والدین سے بدکا ہوا، باغی بن کے بھاگا ہوا، بیوی بچوں کی خاطر صرف زندگی کو گزارنے والا، والدین کو سائڈ پہ لگا دینے والا، ماحول اور معاشرہ اور سوسائٹی اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کے بولنے والے کو تھوڑا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ نوجوان، سب سے پہلے اپنا بچپن کا وقت یاد کر کہ جب پیشاب اور پخانہ بھی دھونا نہیں آتا تھا، بس اتنا یاد کر۔ تیرے بچپن سے جس نے جوانی تلک، جوانی میں تیرے گھر کی زنانی تلک، اور پھر تیری خواہشات اور ارمانات تلک تیرا ساتھ دیا ہے، دعائیں کی ہیں، تیرے جاتے ہوئے تیری کمر دیکھی ہے، آتے ہوئے تیرا چہرہ دیکھا ہے، تیرا رات رات جاگ جاگ کے انتظار کیا ہے۔ آج اگر ان کے اوپر ایسے حالات ہو گئے ہیں تو غنیمت جان، وگرنہ میں یہاں بیٹھے ہوئے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کے سر پہ آج ماں باپ نہیں ہے۔ وہ اپنی حیت، اپنی کیفیت، وہ اپنے جذبات کس طریقے سے لے کر کے بیٹھے ہیں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو غنیمت جانیے، اپنی طرف رجوع کیجئے، اپنے رویوں پہ غور کیجئے، تبدیلی لائیے۔ گزارش کرنا چاہتا ہوں، سر کے بال ہیں، میں سر سے لے کے پاؤں تلک ماں باپ کو بھول چکا ہوں۔ کیوں؟ جس نے سر کے بال تیرے پیدا ہونے کے 7ویں دن خوشی خوشی نائی کو بلا کے یا اس کی دکان پہ لے جا کے تیرے ان بالوں کی ٹنڈ کروا کے ان کو چاندی میں تولا تھا، آج انہی بزرگوں کے سر میں چاندی آ گئی ہے تو کیا کر رہا ہے؟ بس سوال یہ ہے، جس نے تیرے بچپن کو چاندی میں تولا، یہ اتارے تھے، ان کی قیمت ڈلی تھی، ہمت تھی تو نہیں تھی تو کئی دفعہ فتوے پوچھے، میرے پاس ہمت نہیں ہے بچے کے بالوں کو چاندی میں تول سکوں، کیا کروں؟ خواہش ہے، تمنا ہے، اللہ مجھے بھی اتنا دے کہ میں کروں۔ آج اس کے سر میں، جس نے تیرے لیے مالشیں کی تھی، جس نے تیرے سر کی جوئیں نکالی تھی، آج اس کی ٹوپی اور پگڑی کی لاج تو رکھ لے، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے سفید بالوں کو آ کے دنیا تانا تو نہ دے کہ بابے ہو، اولاد کی کچھ تربیت کر لیتے۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسی اولاد ہے وہ خون کی دلالت کرتی ہے، اگر آپ اچھے ہوتے تو وہ ایسے نہ ہوتے۔ والدین کو تانا تو نہ دلا، ان کے سر کے سفید بال۔ حضرات، ان کو اگر خدمت دینی ہے تو میں تجھے پتہ میں دیتا ہوں، ایڈریس میں دیتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ آج تجھے رب نے مست مست ڈیلے دیے ہیں، حسین جمیل نظریں دی ہیں، آنکھوں کے اندر تجھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت رنگ بدلنے کے گرگٹ کی طرح مارکیٹ میں لینز پڑے ہوئے ہیں، لے کر کے لگا کے حسین بن بن کے بیٹے اور بیٹی دونوں نے اپنی ان آنکھوں سے دنیا رام کر لی ہے۔ پتہ کر ذرا ان آنکھوں کی صفائیاں کس نے کی تھی اور ان میں سرمے کس نے ڈالے تھے؟ جو گدیں آتی تھی ان کو صاف کون کرتا تھا؟ اور جب آنکھوں کے اندر کوئی پرابلم یا بیماری آتی تھی تو قطرے کس نے ڈالے تھے اور بلائیاں کس نے لی تھیں؟ آج اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور کچھ نہیں کر سکتا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بن جا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بن جا۔ کوئی ایسا سٹیپ نہ لیں، آپ آئیں تو آپ کو دیکھ کے ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آپ جائیں تو والد آپ کی پیٹھ کو دیکھ کے کہے کہ الحمدللہ میرا بیٹا گھر میں بھی ہو تو بہت اچھا ہے، یہ باہر بھی ہوگا تو میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اتنا تو والدین کو، اتنا تو اعتماد دے دے، اتنی محبتیں دے دے، اتنا بدلہ دے دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ گاڑی پہ لکھوا لینے سے بات نہیں بنے گی، دفتر اور آفس میں لکھ دینے سے بات نہیں بنے گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً کے جملوں پہ، خطیبوں کی تقریروں اور خطبوں سے بات نہیں بنے گی۔ نوجوان بھائی، جب تک تو میرا ساتھ نہیں دے گا،
اللہ کے لیے ذرا ریویو لیجئے، دوبارہ دیکھیے، نظر ثانی کیجئے، زندگی کا جائزہ لیجئے۔ اگر آپ پہلے نہیں کر سکے، بیوی بچوں کو بتا دیجئے کہ آپ جن کو چھوڑ کے آئے ہیں ان کے پاس جو آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت کی توفیق دے۔ آپ اگر کسی اور وجہ سے نہیں، میرے سے پیار ہے تو اتنا سمجھ لیں یہ مائی باپ میرے ہیں، مجھے ان کے بارے میں دکھ نہ دیں، مجھے ان کے بارے میں تکلیف نہ دیں۔ رن مرید تو دنیا ساری ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی مریدی رحمان نے وصیتیں کر کر کے سکھائی ہے، فطرت ہے، نیچر ہے۔ اللہ کے لیے والدین کا مرید بننا، خدمت گزار بننا، آنکھوں کے سرمے ڈالنا، ان کو صاف کرنا، اور جب ان کی نظریں دھندلا ہو گئی ہیں تیرے لیے کماتے کماتے، انہیں آج نظر آنا بند ہو گیا ہے، ان کو یہ مت کہے بڈیا تینوں دسدا نہیں، آپ اپنے کپڑے خراب، یہ وہ ساری الزام مت دے۔ اسی طرح نیچے ناک کی طرف آ، پتہ کر کے اس ناک کے چوہے کس نے نکالے تھے، اس کے نزلے، اس کے فلو کس نے سنبھالے تھے، یہ بہتی ہوئی ناک کو پل پل میں صاف کس نے کیا تھا، اس کو کھینچ کھینچ کے دبا دبا کے اونچا اور حسین اور جمیل کیسے، آج تیری ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی، ذرا تھوڑا سی توجہ دے، ان کی خوشبو بن، ان کی ناک مت کٹوا، ایسا رویہ اپنا کے والدین کی خوشبو بن جا۔ والدین کی اپنی خوشبو ہے، کبھی ان کے سر پہ منہ رکھا کر، ناک سے ان کے بالوں کے، ان کے جسم میں سے اگر سمیل آ رہی ہے تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ تیری غلطی ہے، میری غلطی ہے۔ والدین میں سے سمیل آئے، والدین میں سے بدبو آئے، ان کے کپڑوں کے اندر سے ببوکے اٹھے، اور جہاں سے گزرے آپ تعارف کروانا پسند نہ کریں، ارے یاد کر جب تجھ کو خوشبوئیں لگا لگا کے، پاؤڈر لگا لگا کے، عطر لگا لگا کے، پرفیوم لگا لگا کے کون کر رہے تھے کہ تیری ناک تک، آج اس ناک نے ان کی ناک کا لحاظ کیا رکھا ہے، ذرا کچھ اس حوالے سے بھی سوچ۔ اور والدین کی خوشبو، ماپیاں دی خوشبو، اسے محسوس کیا کر، یہ مرنے کے بعد نہیں ملتی، پھر خوابوں میں محسوس نہیں ہوتی، زندگی میں گلے لگا کر، سینے پہ لیٹا کر، بالوں پہ سر رکھا کر، خدمت کے تقاضے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک ماں اپنے بچے کو دن میں کتنی مرتبہ سینے سے لگاتی تھی، بلائیاں لیتی ہے، باپ آتے ہوئے جب ہاتھوں میں اٹھاتا ہے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ آج ان کے چہرے دیکھنے گوارا نہیں ہو رہے۔ کان ہیں، ذرا کان پہ نظر رکھنا، میرے بول ذرا توجہ سے سن لینا، تو میرا جوان بھائی ہے، میری جوان بہن ہے، بیٹے ہیں میرے، والدین کے ساتھ اگر یہ نعمت ملی ہوئی ہے، انہوں نے تیرے کان صاف کیے تھے، میٹھے بول دیے تھے، لوریاں دیتے تھے، اپنی بہترین زبان کو نرم کر کے بولتے تھے، لفظ بدل دیتے تھے، میری پتلی کا کیا حال ہے، میرا لادو کیسا ہے، میرا میٹھا کیسا ہے، یہ تیرے ساتھ نرمی سے بول بول کے جملے تجھے دے کے لوریاں دینے والے، آج اگر ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، بول سمجھ نہیں آتے، مت شکوا کر، مت کہے کیا بڑبڑاتے رہتے ہو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، بس چپ بھی کر جائیں، نہیں، نرم آواز دے، ان کے کانوں میں رس گھول، ان کے لیے آسانیاں کر۔ میں زبان پہ پھر ایک دفعہ آ رہا ہوں، لیکن ابھی کان کا تذکرہ ہے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی آواز نہ لگا، میوزک نہ لگا، باپ کو پسند نہیں تھا تو مت سمجھ کے بوڑھا ہو گیا، اس کے کان بوڑھے نہیں ہوئے، وہ دکھتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تیرے گھر کے اندر سے آنے والا شور اس کی دل کی دھڑکنوں کو تیز کرتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ مت کہے کہ اکیلا بیٹھا فارغ بیٹھا، تجھ سے بچوں کی آوازیں بھی برداشت نہیں ہوتی، کہیں دور چلا جا اور چلا جا، بچے تو ہیں، انہوں نے شور کرنا ہے۔ ماں باپ کو مت ڈانٹیے، اولاد کو کہیے شرم کیجیے، حیا کیجیے۔ میرے بوڑھے ماں باپ جب میں سوتا تھا وہ کسی جانور کو نہیں بولنے دیتے تھے، وہ کسی پرندے کو آ کے نہیں چہچہانے دیتے تھے، وہ گھر کا شور نہیں کرتے تھے کسی قسم کا کہ بچہ نیند میں ہے، بیٹا نیند میں ہے، وہ کسی کو چھیڑنے نہیں دیتے تھے۔ تم کر رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ بیوی بچوں سے بولیے، ماں باپ کو سخت جملے مت سنائیے۔ خدمت کا تقاضا اگر نہیں پتا چلا تو احساس لیجئے۔ میں ان کا چہرہ دیکھتا ہوں تو پہلے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ، آج اتنا حسن ہے تو اپنے بابا پہ ہے، تو اس بابا کے جس چہرے پہ آج تیرے اوپر دنیا مرتی ہے، تیرا رنگ روپ دیکھ کے چم چم کرتے ہوئے اس رنگ کو
और मोटे मोटे उभरे हुए इन गालों को और तेरे हुस्न और जमाल को और लालियों पे जो दुनिया मर रही है, तेरी मां ने कभी मेकअप किए थे, कभी तुझे तेल लगाए थे, कभी धुलाई की थी, कभी साफ किया था, बहुत कुछ करती रही, बाप करता रहा। आज इसके बदले में उनके चेहरे पे सिर्फ उनको समाइल दे दे, मुस्कान दे दे। उनके चेहरों पे आज दराड़े हैं, उनके चेहरों पे आज झुर्रियां हैं। ये जहां जहां झुर्रियां पड़ी है ना बेटा, तुझे हंसाते हंसाते पड़ी है। यहां भी मुस्कानें आबाद थी, मोहब्बतें आबाद थी, प्यार था, और इनके हंसी में कोई दिखावा नहीं था, नमूद नहीं थी, नुमाइश नहीं थी। ये हंसते थे तो दिल से हंसते थे, मुस्कुराते थे, तुझको देख के चेहरे पे हंसी आ जाती थी, दिन भर की थकान मिट जाती थी। इन वालिदैन के लिए कुछ ना कुछ हमें करना होगा, उनके चेहरे के लिए करना है। तो आज से फैसला ले लें। हजरात, नीचे होंठ है, नौजवान तेरे होंठ जिन पे मान करता है और दुनिया को कहता है, आवाजें देता है, ए लाली तुहाडे बुल्लां दी ते ऐसी तैसी फुल्लां दी। ये तेरे बाप के लबो लहजे, उनके लब तेरे बचपन में तेरे लबों से मिले हुए, और जिसने अपने लबों में से लुकमे लेके तेरे लबों से लगा के तेरे मुंह में पानी भी डाला, मशरूब भी डाला, खाने भी डाले, चबा चबा के डाले। आज उन वालिदैन के लिए तेरे लबों के ऊपर नरमी नहीं है, आवाज अच्छे नहीं, जुमले नहीं निकल सकते, उनकी लाडियां या उनकी मिठियां लेते हुए तकलीफ होती है कि नहीं प्यो दियां चुमियां कौन करे तो मां कौन नहीं। माथा चूमा कर, हाथ चूमा कर, गाल चूमा कर, सर के बाल चूमा कर और आंखों से लगाया कर। तेरी इस अदा को देख के दिल से शायद तेरा रब तेरी मुश्किलें आसान कर दे। बदले नहीं दे सकते हम, लेकिन हम कम अज कम कोशिश कर सकते हैं। इस कोशिश के लिए कुछ कीजिए। हजरात, मैं देखता हूं दांत हैं, मां कैसे कपड़े से साफ, बुरश से साफ, छोटी छोटी चीजें लेके किस तरीके से कभी दलिए बना रही है कि मेरे बच्चे के दांत नहीं है, कभी नरम ग़िज़ाएं दे रही है, कभी खरीद के दिए जा रहे हैं, कभी घर में बना के दिए जा रहे हैं। आज इन्हीं दांतों से वालिदैन को काट मत। ये जवान हो गए, इनमें ताकत आ गई है, काट मत। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। घर में जैसी रोटी होती है देती है बीवी, या तू बाप कहता है बेटा नहीं खाई जाती। जवाब मिलता है बुड्ढे को, नखरे आने लग गए हैं। जो इसको अच्छी बना के दे सकता है उसे कहो दे दे, वहां चला जाए। अल्लाह के लिए तेरे बचपन में तेरे लिए क्या क्या नहीं किया सोच। दाढ़ों में पड़ी हुई पीप की तकलीफ, निकले हुए दांत, चबाने को कुछ नहीं, किस तरीके से लुकमों को ले लेके उनके लिए तू कुछ भी स्पेशल नहीं बना सकता। जो पका है खा ले, उनके लिए रोटी। मेरी बहन, मेरी बेटी, इस घर की तू बहू है, जैसा आज इनके साथ करेगी तेरे घर में भी तेरे वालिदैन के साथ होने वाला है, बल्कि हो चुका है। बेटियां बन जाएं, मां बाप नाराज हुआ करते हैं, ज्यादतियां किया करते हैं, कर जाएं, उन्हें पता नहीं चलता। अगर पता हो तो ऐसे शायद ना करें, उनके लिए सिर्फ दुआ कर दिया करें, अल्लाह मैं सिला रहमी कर रही हूं, मैं अपने मां बाप समझ के खिदमत कर रही हूं, मेरे शौहर के मां बाप हैं, वो मेरी मोहब्बत है, वो मेरा घर है, वो मेरा सरताज है, वो मेरी इज्जत है, ये उनकी इज्जत है। और जो है अल्लाह साहिबान इनको हमारे ऊपर कायम रख। मैं थकने नहीं लगी, उठ करके अगर रात में 4 मरतबा बच्चे ने जगाया तू जागी है तो इनके लिए भी जाग। इनके आज बच्चे जो हैं वो तेरे हाथ में, उनकी जवानी संभाल के पाल पोस के तुझे दे दी हैं, तू करके रही है। अल्लाह के लिए मैं जरूर कहूंगा, तरला है, मिन्नत है, हाथ जुड़े हुए हैं, न रुसवा कीजिए शौहरों को, न रुसवा कीजिए मां बाप को। घर में गनीमत है, इनके लिए जो भी होता है नरम से नरम रोजाना की बुनियाद पे थोड़ा अलग बनाने से इंशाअल्लाह तेरा रब कल क़यामत के दिन आवाज देके अर्श का साया न दे वालिदैन की खिदमत पे तो हम जिम्मेदार हैं। अल्लाह जन्नतें देने वाला है, अल्लाह इज्जतें देने वाला है। मत कहिए कि बुढ़े मेरे पीछे बीमार कहां से लग गए हैं। एक दिन यही घर होगा, यही चारपाई होगी, यही तन्हाई होगी, यही सोचें होंगी, यही बदला होगा। कमा तदीनो तुदान होगा, टिट फॉर टैट होगा। हालात इसी तरह के होंगे, हाथ पांव भी नहीं हिलेंगे, आप तरले करेंगे, औलादें सामने हंस खेल रही होंगी, फिर तकलीफ होगी, फिर आप याद करेंगे, मगर फिर पछताने का फायदा नहीं होगा। आज मौका है, आगे बढ़िए। कभी जुबान को देखिए,
میں نے ماؤں کو دیکھا زبانیں صاف کرتے, توتلیاں بولیاں بولتے. آج ان کی بات سمجھ نہیں آتی. میں پہلے کہہ چکا ہوں, کان لگا کے قریب ہو کے سمجھنے کی کوشش کیا کر. جب تو بچہ تھا تو بول نہیں سکتا تھا اور تیرے بول سمجھ بھی نہیں آتے تھے. گونگا تھا تو گونگے کی ماں اور باپ بھی اس کی رمزیں سمجھتے تھے. ابھی وہ گونگے نہیں ہوئے, ابھی ان کے دانت نکلے ہیں. اگر تجھے لفظ سمجھ نہیں آتے تو دانت لگوا دے. تیرا رب تیری زندگی کے لیے پتھر نرم کر دے گا, تیری مشکل راہیں آسان کر دے گا. ہوا نکل جاتی ہے, لفظ سمجھ نہیں آتے, پوچھ ان سے. اگر کہتے ہیں تو بسم اللہ, نہیں کہتے تو توجہ رکھ. زبانیں خشک ہو جاتی ہیں, الٹ جاتی ہیں پیچھے کو, نہیں سمجھ آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ وقت آیا تھا. فَأَخَذْتُهُ بُحَّةً, میرے محبوب کو اتھو لگا, زبان پلٹی, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. حالات سب کے ہو سکتے ہیں. اگر والدین کی زبان میں توتلا پن آ گیا ہے تو آنے والے مہمانوں کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں ملاتا کہ میں آفیسر ٹائپ آدمی, میں اتنا عہدے اور رتبے اور گریڈ والا. یہ میرے ماں باپ کو نہیں, تعارف کروایا کر. اللہ کی قسم ان کے دل بڑے ہوتے ہیں, ان کو حوصلہ ملتا ہے, ان کو داد ملتی ہے, ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں, انہیں خوشی ملتی ہے. اور آگے چل, گردن کو دیکھ, تیری گردن سنبھلتے سنبھلتے کتنے سال لگے پتا کر. تیرے گھر میں بچے ہیں, ان کو دیکھ کیسے سنبھال کے اٹھاتے ہوئے, کبھی ادھر لڑک کبھی ادھر, بائک پہ بیٹھتے ہوئے کتنی مشکل سے. ماں کی چادریں اور دوپٹے آ گئے, وہ گر گئی, وہ چوٹ کھا گئی. تیرے کو سنبھالتے, وہ گری زمین کے اوپر, رگڑے لگی, ہاتھ کٹ گئے. میں نے یہ منظر دیکھا. اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی ماں کو فکر نہیں, اس جو ہے ٹنڈ کے ساتھ بچے کو اٹھا کے کہہ رہی ہے میرے بچے کو تکلیف ہے. جب ان کے اوپر یہ دن تھے, جوانی تھی, تجھے پھینک سکتے تھے, تیری گردن کو سنبھالا. آج یہی گردن ان کے سامنے تیری اکڑ رہی ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا گردن میں کڑل پڑ گیا ہے, بل پڑ گیا ہے, تھوڑا دبا دے. تیرے پاس ٹائم نہیں بیٹا, کوئی تھوڑا سا ماسک دے دے, کوئی گردن کے نیچے کوئی سپورٹ مل جائے. احساس تک نہیں ہے, کبھی آ کر کے دبایا ہو, کبھی مٹھیاں بھری ہوں, کبھی ان پہ مالش کی ہو. ایسا کوئی وقت یاد کر, اگر ہے تو مبارک, شکر کر اللہ کا, نہیں تو فکر کر. میں بھی کروں, آپ بھی کریں. میں گردن کے بعد کندھے دیکھتا ہوں. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے, میرے بچے کے کندھے کہیں نہ ٹیڑے نہ ہو جائیں, یہ والے حصے اوپر نہ, دبا دبا کے شولڈرز کو جو ہے وہ پراپر کیا جا رہا ہے, مالشیں کی جا رہی ہیں, دھوم میں رکھا جا رہا ہے. سینے کی ہڈی جو ہے یہ چوڑی چکلی بنے, ان کو جو ہے وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور نوجوان جنہوں نے تیرے لیے کندھے آج بنا کے اتنے بڑے کیے, اور قرآن نے بولا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, تو نے ان کے لیے ذلت کے ساتھ جھکا کے, اپنے نرمی کے ساتھ, رحمت کے ساتھ ان کے لیے نرمیاں کر. تیرے میرے کندھوں کی اکڑ ختم نہیں ہوتی. کب ہوگی؟ ماں باپ سامنے ہوں, تو اکڑ کے کھڑا ہو. میں کل رات ایک نوجوان سے ملا ہوں, بہت بڑا آفیسر ہے. میں نے ایک بات پوچھی, میں نے کہا نوجوان ابو دبنگ ہیں, کیسا لب و لہجہ ہے؟ کہتے ہیں جی جو مرضی بھی, جہاں بھی گیا ہوں, آج تلک باپ کے سامنے میں نے کبھی اوپر والا بٹن نہیں کھولا. میں نے کبھی, مجھے یاد ہو کہ میں نے نظریں اٹھا کے بات کی ہو, میری یہ کیفیت ہوتی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں میں اس طریقے سے کھڑا ہوں. رویے بدلے جا سکتے ہیں, کیا میں ایسے نہیں کر سکتا؟ میں اپنی زبان بند کر کے روک کے, جی باس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو, یس سر, یس باس, جیسے آپ نے کہا سر, ابھی سر, 2 ٹکوں کی خاطر. اور جس نے جنم دے کے تجھے باس کے سامنے کھڑا کرنے کے قابل بنایا ہے, وہاں تیری عاجزیاں, تیری انکساریاں, تیری محبتیں اور تیرے میٹھے بول, یس سر, یس باس. کبھی باپ کو بھی کہے یس باس, جی ابو جی, ٹھیک جو آپ نے کہہ دیا, جو آپ کا فیصلہ ہے. سر آنکھوں پہ بیٹا ہو, نخرا کرے, اولاد ہو, سامنے اکڑے, یہ نہیں بنتا. یہ کندھے کے بعد بازو دیکھیے. میں نے بچوں کو دیکھا ہے, جو سیانے ماں باپ ہیں ان کو دیکھا ہے, بچے کو نا سلاتے وقت لپیٹ دیتے ہیں کپڑوں میں, بازو ساتھ جوڑ کے, ٹانگیں جوڑ کے, تاکہ ٹیڑھے نہ ہوں, اور ان کو والدہ کی گود کا احساس ملے, اور لپیٹ کے پھر اوپر کپڑا, پھر اوپر کپڑا, پھر اوپر رضائی, پھر اوپر جو ہے کوئی کمبل شمبل, پورے احساسات کے ساتھ. ان بازوؤں کو جنہوں نے اتنی محبت دی تھی, آج ان بازوؤں میں اگر طاقت آئی ہے تو تیرے اور میرے رویے کیا ہو گئے ہیں؟
اتنا تو کر ماں باپ کا دست و بازو بن جا. کچھ نہیں کر سکتے ہم, دست و بازو بن جائیں. اللہ کے لیے آج کل یہ دیکھ رہا ہوں, باپ پیچھے چل رہا ہوتا ہے, بیٹا آگے, ماں پیچھے چل رہی ہے, بیٹی آگے, ماں کام کر رہی ہے, جھاڑو دے رہی ہے, بیٹی بیٹھی ہے, اور والدہ کچن میں بیچاری ہے, اور یہ اپنے جو ہے ماما میری اسائنمنٹ ہے, تیری اس اسائنمنٹ نے تجھے بہت کچھ دینا ہوگا, لیکن یاد رکھ اگر ماں کو ستا کے ضد کر کے اپنے حالات اور خیالات میں اور اپنے جو ہے پرسنل میڈیا میں گم ہے, ایک وقت آنا ہے. یہ جو لوگ لوگوں کو نہیں سمجھتے اپنے بڑوں کو, پھر ان کے چھوٹے بھی ان بڑوں کو نہیں سمجھا کرتے. 4 دن کی جوانی ہے, ختم ہونے والی ہے, اور معلوم نہیں کہاں ٹھوکر مل جائے. اس حوالے سے بھی خود کو ذرا مضبوط کریں. انہوں نے تیرے ہاتھ پکڑے تھے, مسلے تھے, ماں یوں پکڑ پکڑ کے ہاتھ منہ میں بلائیاں لیتی تھی, چومتی تھی, اور تو کبھی باپ کی داڑھی پکڑتا تھا, کبھی بال ماں کے پکڑتا تھا, کبھی نوچتا تھا, کبھی کچھ کرتا تھا, لیکن پھر بھی پیار ملتا تھا. آج اگر بوڑھے والدین کے ہاتھ میں راشا ہے, ان کا مت کہے تواڈے کولوں چاہ دا کپ نہیں پھڑیا جاندا, تواڈے کولوں بوہا نہیں کھلدا, آپ سے یہ دروازہ ہی نہیں کھلتا, آپ سے چارپائی آگے پیچھے نہیں ہوتی. تانے نہ دے, ہاتھ پکڑ, انگلی پکڑ, سنبھالا دے, طاقت کے لیے کچھ سوچ, ان کا طاقت بن جا, ان کے ہاتھ تھوڑا ذرا دیکھ پھر کیفیت کیا ہے. انشاءاللہ تجھے احساس ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ جو خزاں کے پتے ہیں نا, یہ گرے ہوئے, ابھی جو موسم بہار میں چینج ہونے والا ہے, ان دنوں میں گرے ہوئے پتے اور ٹنڈ درختوں کو دیکھ, تجھے مجھے سبق دیتے ہیں کہ خزاں تیرے اوپر بھی آنے والی ہے, خزاں آنے والی ہے. دعا کر, ان کی بہار کے بعد جو خزاں آئی ہے, خزاں کی رت میں ان کا بن جا. سارے پرندے خزاں میں, باغوں میں نہیں رہتے, وہی وفادار ہوتے ہیں جو خزاں میں بھی وہیں رہتے ہیں. خزاں میں بھی تو ان کی خزاں کا نگہبان بن. اللہ تیری بہار کو جب خزاں میں بدلے گا تو تجھے پھر سے کوئی نیچے سے ایسی طاقت اور سپورٹ دے گا کہ تیری زندگی سنور جائے گی. میں دیکھ رہا ہوں انگلیوں کو, تیری انگلی پکڑی تھی, ان کی انگلی پکڑ, تیرے سینے کو دیکھ رہا ہوں, وہ چھاتیاں, وہ مالشیں, آج ان کے سامنے چھاتی مت پھیلا, ان کے سینے کی ٹھنڈک ہی بن جائے. کم از کم اگر اللہ موقع دیتا ہے, ماں باپ پاس ہے نا, تو دن میں اللہ کے لیے, جیسے وہ چھوٹوں کو گلے لگاتے تھے, آج ہم تقریباً وہ بھی بھول گئے ہیں. والدین بھی, میں نے اگلے اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں جب لانا ہے تو تذکرہ کرنا ہے. اس سے خصوصی طور پہ اپنے والدین کو دن میں جتنا ہو سکے 4-5 مرتبہ بلا وجہ گلے لگانا, آگے بڑھنا, سکون کا احساس دلوانا, اور انہیں کہنا کہ ابو پتہ نہیں چین نہیں آ رہا, ماں جی مجھے سکون نہیں مل رہا, مجھے گلے لگا لے, مجھے سینے لگا لے. ان کو پیار اور محبت دے. آپ یقین کریں ان کے آدھے دکھ ویسے ہی ٹل جائیں گے. میرے رب آسانیاں کر دے گا, مشکلیں آسان فرما دے گا, تیرے سینے کو سکون ملے گا. میں پیٹ کی طرف بڑھتا ہوں, ماں کو اتنی فکریں ہوتی تھی, باپ بھاگتا تھا لے کے جاؤں, بچے گھر ہیں, بھوکے ہیں, اور ماں کو فکریں ہوتی تھی, ایک فیڈر دوسرا تیار, یہ کھانا بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے, یہ لے کے, یہ نہیں کھایا وہ کھا لے, میرے بیٹے نے کیوں نہیں کھایا, میرا بچہ بھوکا ہے, اسکول سے آ رہا ہے, باہر سے آیا ہے, پہلا سوال ہی ہوتا تھا بیٹے کیا کھایا, کھایا کہ نہیں کھایا, لیجئے کھائیے. آج ان کے پیٹ ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھ, کتنا کھا لیں گے, کتنا کھا لیں گے. کچھ کر, اگر تیری بیوی نہیں کرتی تجھے کوئی دنیا کے اندر جو تیرے ماں باپ کا نہیں, پھر وہ تیرا بھی نہیں. اٹھ جا, کچن میں کھڑا ہو جا, ان کے لیے کچھ خود کر لے, جیسا بھی بنے گا اچھا بنے گا. اعلان کر دے کہ جو کچھ مرضی ہوں, لیکن اتنا گرا ہوا نہیں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ سے لاغرض ہو کر کے, ان سے رخ موڑ کے, تمہاری اداؤں کے پیچھے اپنے والدین کی وفاؤں کو بھول جاؤں. نیور, کبھی نہیں. غیرت مند, عزت مند, جیسا رکھے گا ویسے گھر والے رہیں گے. کوئی نہیں رہتا, اگر تیری ذات کی وجہ سے کوئی چھوڑ سکتا ہے, ماں باپ کی وجہ سے بھی چھوڑتا ہے تو 100 مرتبہ جائے. حضرات اللہ کے لیے, بیٹیاں جو میرے گھر میں آئی ہیں وہ کسی کی عزت ہیں, میں ان کا خیال رکھوں. حقوق اولاد میں انشاءاللہ تذکرہ آنا ہے کہ ان کے حق کیا ہیں اور ان کے ہم نے کیا کیا فرائض ہے ہمارے ذمہ جو والدین نے نبھانے ہیں. لیکن اولاد بھی تو معاملے کو سمجھے, اور پھر اس کے بعد ذرا شرمگاہ کی طرف بڑھیے. تیرے والدین نے جب تجھے کچھ پتہ نہیں تھا تیرے ختنے کیے تھے,
درد संभाला था, बेहतरीन से बेहतरीन अपनी कोशिश के मुताबिक तेरे लिए ये पर्दे का मामला है, वगरना मैं इस पे बहुत कुछ कहना चाहता था, कह सकता था। आज अगर तेरे अल्लाह ताला ने बड़ा कर दिया है, जवानी दे दी है, जवानी में बहार दे दी है, तो शर्मगाह की इस उठान के साथ दुनिया में उनको रुसवा न कर, उनको कोर्ट कचहरी में खड़ा न कर, उनको मोहल्ले से भागने पे मजबूर न कर, उन्हें सर छुपाने और जिंदा मरने पे दरगोर होने पे तेरे रवैये, तेरे किरदार, बेटी तेरे में जवानी आ गई है, बेटा तेरे अंदर माशाल्लाह हुस्न और उठान आ गया है, तू पहलवान बन गया है, तेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, और तूने ये कर दिया है, वो कर दिया है, रोजाना ताने हैं, रोजाना उनके घर में लोग भेज रहा है और उनके लिए परेशानियों का सबब बन रहा है। तो ऐसी जिंदगी के ऊपर महबूब ने कहा था, जो मुझे अपनी दो चीजों की जमानत देता है, अपनी जुबान की और अपनी शर्मगाह की, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। रब के लिए कुछ थोड़ा हया कर ले। वालिदैन को भी सोचना है, मैं कोई शक नहीं, लेकिन अगर उनसे कुछ नहीं बन पाया तो ऐसा कोई रवैया मत अपना और ऐसा अंदाज मत इख्तियार कर कि उनके लिए जो है वो सिर्फ ताने रह जाएं और फिर उसके बाद जरा पीठ की तरफ आ। कहां बैठता है तुम? क्या दिया है तुझको अल्लाह ने? किस लिए दिया था? आज अगर तेरे वालिदैन ने तेरे लिए बोलो बराज धो धो के, इस्तंजे करवा करवा के कितनी देर तेरी गंदगी को जो है वो संभाला है और उसमें महसूस भी नहीं किया, मां की मोहब्बतें हैं, आज अगर उन पे बुरा वक्त आ गया है, उनके पेशाब का, पखाने का, सलसुल बौल का कंट्रोल ना होने का मसला बन गया है, वो तो बड़ी दूर की बात है, तू घर में उनकी थूक गवारा नहीं करता। जनाब न्यू स्टाइल है, नई टाइलें हैं, ये इतनी सफाई है, इतनी नफासत है, ये खंगार फेंकता है, ये करता है, वो करता है, समझाइए अपने बुढ़े को, ये होता है, ये मेरे से सफाइयां नहीं होती, ये जो मैंने बास्केटें रखी हैं मेरे से नहीं होता, इसको कहीं साइड पे लगा दें और आप माशाल्लाह उठा के अब्बू को किसी स्टोर की तरफ रवाना कर देते हैं और मैं कर देता हूं थोड़ी सी कहीं अपनी बैग पे झांक के देख। जब तुझे इल्म नहीं था, जब तू जानता नहीं था, जब तुझे पता भी नहीं था, सारा दिन गंदगी में पड़ा रहता, तुझे कोई उठाने वाला नहीं था, तेरे ऊपर मक्खियों के झुरमट होते। आज बूढ़े वालिदैन, उनके साथ क्या हाल है, जरा मुंह के राल भी देख, तेरे वो राल चाटते थे, उन पे घबरा मत और उन पे लाल पीला मत हो, थोड़ी नरमी कर। इसी तरीके से जिसने तेरे कदम और तेरे पांव, तेरी टांगे वाकर लेकर के दिया था और उनमें बिठा के आगे खींच खींच के तेरे पांव लगवाए थे, आज उनकी बिसाखी खरीद के देना तेरे लिए महंगी हो गई है। पता कर, कंधा नहीं दे सकता, सहारा नहीं बन सकता, उनको चला के उनके पांव सूज गए हैं, नीले हो गए हैं, हड्डियां, यूरिक एसिड, दीगर मामले, जोड़ जोड़ गैंठिया, तो सिर्फ उनको पकड़ के जूता भी नहीं पहना सकता, वॉशरूम तक ले जाने के लिए वक्त नहीं है। एहसास कीजिए, जरा जगाइए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिन्होंने तेरी गंदगी और तेरे पैंपर जो थे, आज उनको पेशाब की तकलीफ है, इलाज तो बड़ी दूर की बात, ऑपरेशन तो बड़ी दूर की बात, उनके लिए दुआ भी हमारे पास नहीं रही। बस ठीक है जी, ऐसा है, इसके कपड़े कौन से साफ होते हैं, मैं करूं तो क्या करूं। जरा महसूस कर, जिन्होंने तेरा जोड़ जोड़ सहलाया था, उनके जोड़ों में दर्द है तो उनके लिए कुछ कर, रब से दुआएं मांग, उनकी खिदमतें कर, उनकी मालशे कर, उनको थोड़ा सहारा दे, उनको हौसला दे। और याद कर, जो तेरे लिए, जिन्होंने तेरा अंग अंग नरम किया था, आज उनका अंग अंग खुरदरा हो गया है, बुरा लगता है। याद कर, जिन्होंने तेरे लिए खिलौने लाए थे, जो साइकिलें लेके आए थे, जो 3 पहियों वाली तेरे लिए बाइसिकल लेके आए थे, जो पीछे स्पोर्टर लेकर के आए थे कि तेरे लिए साथ में स्पोर्ट हो, तू गिरे नहीं, हाथ रख रख के चलना, आज उनकी व्हील चेयर जो है वो महंगी हो गई है। व्हील चेयर आज उनकी व्हील चेयर महंगी हो गई है, नहीं खरीदी जा सकती, नहीं दी जा सकती, वो गिर गिर के उठते हैं। उनके लिए, तेरे लिए किसी मस्जिद में एक कुर्सी रखना मुश्किल हो गई है। हजरात, नेकियां लेनी हो तो कोई मुश्किल काम नहीं होते। अल्लाह का शुक्र है, हमारी इस मस्जिद को नहीं होगी ज़रूरत, लेकिन मस्जिदों को ज़रूरतें हैं और कुछ नहीं। बाबा नहीं जिंदा हैं तो बाबा के नाम की कोई कुर्सी रखो, कोई आके बैठेगा, आपके माँ बाप को इंशाअल्लाह अजर जाएगा, सिला जाएगा। वालिदैन के लिए, उनके लिए जिंदा हैं
تو ان کو کچھ ایسا لے دو ان کے لیے کچھ نرمیاں ہو جائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تجھے چھت بھی دی، تجھے گھر بھی دیا، کوٹھیاں بھی دیں، بنگلے بھی دیے، پراپرٹی بھی دی، آج اس کو تو کیا دے رہا ہے؟ گیراج، اسٹور، باہر گلی، گھر سے در بدر، کبھی بیٹیوں کے گھر، کبھی کہیں، کیوں تو گھر میں رکھ نہیں سکتا نا؟ تیرے شہزادے جو ہے ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے نا باپ۔ آج تم بڑا نفیس ہو گیا ہے، چودھری بن گیا ہے، آفیسر بن گیا ہے، عالم بن گیا ہے، فاضل ہو گیا ہے، تیرا قد کاٹ اونچا ہو گیا ہے، دنیا تجھے جھک جھک کے سلام کرتی ہے نا، تیرا نام لیتی ہے، اور تیرا سٹیٹس بڑا بلند ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ تیرا رویہ مناسب نہیں۔ ذرا پتہ کر جنہوں نے کاغذ قلم کتابیں اور تجھے آج ڈگریاں دلوا کے افیسر بنایا تھا، تو ماں باپ بن چکا ہے، آج بڑا ہو گیا ہے، تو ان ماں باپ کو جاہل کہتا ہے؟ ابا ان پڑھے جی نہیں کہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دنیا کہتی ہے میری ماں کو ایک حرف بھی لکھنا نہیں آتا، دنیا کہتی ہے میری ماں کو ایک حرف بھی لکھنا نہیں آتا، میں نہیں مانتا۔ جس نے اپنے 5 بیٹوں کو پڑھا کے، کہ جسے خود پڑھنے کا پتہ نہیں، قلم دوات کا پتہ نہیں، بستے بیگ کا پتہ نہیں، کتاب الٹی ہے یا سیدھی ہے اس بات کا بھی پتہ نہیں، لیکن 4 بیٹیوں کو 5 بچوں کو پڑھا کر کے دنیا کے اندر ان کا نام پیدا کر دیں، اور وہ بچے کہیں کہ ماں باپ ان پڑھ ہے، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جی سی یونیورسٹی کے در و دیوار تو اینٹیں تو نہیں پڑی ہوئی، پنجاب یونیورسٹی کے در و دیوار تو نہیں پڑے ہوئے، وہ تو ان پڑھ اینٹیں ہیں، اور کسی ان پڑھ تھپیڑے نے جو ہے پتھیرے نے ان کو بنا کر کے آپ تک بھٹھے سے یہاں تک پہنچا کر کے لگایا تھا۔ ان کے اندر آنے والے تربیت کرنے والے ہی استاذ ہیں۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ ان والدین نے دل جلائے ہوتے ہیں، تنہائیاں دیکھی ہوتی ہیں، جگر گوشے بھیجے ہوتے ہیں، سانسیں اٹکی ہوتی ہیں، دعائیں پیچھے ہوتی ہیں، اللہ میرے بچے کو صحیح سلامت لانا، اللہ میرے بچے کو کامیاب کرنا، اللہ میرے بچے کو، ان کو جا کے غلط نمبر بھی تو نے بتایا تو وہ کھلا دیے، وہ ہنسے۔ مجھے آج وہ جملے یاد آتے ہیں۔ میں ایک گاؤں میں گیا ہوں، ایک بیٹی نے اپنے باپ کو آ کے بتایا، بابا اللہ نے دیکھی آپ کی بیٹی کو کیا عروج بخشا ہے، پورے گاؤں میں کسی بھی بیٹی کی سند منگوا کے دیکھیں اس کے سٹار نہیں لگا ہوا، یہ دیکھیے میرے 2 پیپروں میں سٹار آیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اتنے بھولے نہیں ہیں۔ باپ نے دیگ چڑھائی، مٹھائیاں منگوائیں، لوگوں کو بلایا، لیکچر کروایا، کس بات پہ خوش ہے؟ میری بیٹی کی سند میں ڈگری میں 2 سٹار آئے ہیں۔ بھولا پن کہوں، محبتیں کہوں، ناز کہوں؟ کہا کسی نے کہ جناب یہ تو بڑی مشکل سے پاس ہوئی ہے، سٹار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پاس ہونے کے قابل نہیں تھی، بس اس پہ رحم اور ترس کر کے کہتے جاؤ میری بیٹی کے بارے میں غلط مت کہو، کسی اور کے واقعی سٹار نہیں، اللہ اسے بلند کرے، ستاروں جیسی روشنی دے۔ یہ ہوتے ہیں ماں باپ۔ پڑھ گیا ہے تو ان پڑھ مت کہہ، ان کو بھولا کملا یملا مت سمجھ۔ اور پھر جس نے جگہ جگہ تیرا تعارف کروایا، جگہ جگہ، مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں والد صاحب کے وہ جملے نہیں بھولتے، مجھے بھائی نے ہی بتایا، وہ صرف اسکول پڑھا ہوا تھا اس وقت، شوق تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، تو کچھ لوگوں نے مل کے اس سے پوچھا کہ جناب آپ کہاں پڑھے ہوئے ہیں؟ جامعہ سلفیہ میں۔ خود ہی سوال خود ہی جواب وہ کرنے لگے تو وہ چپ رہا، وہ بولا نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی مجھ سے چھوٹے وہ جو ہے نا جامعہ سلفیہ میں پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارا فیملی ایک ریلیشن ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں وہاں پڑھا ہوں، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ جامعہ سلفیہ کا فارغ ہے، وہاں کا پڑھا ہوا ہے۔ ایک جمعے میں ابو بھی ساتھ گئے، تقریر سنی، بہت خوشی ہوئی، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں میں اپنے رب کا شکر کیسے ادا کروں، اس نے ایک دن بھی مدرسے جا کے نہیں دیکھا، لیکن اتنا خوبصورتی سے اس نے جیسے جمعہ نبھایا ہے، میں اپنے رب کا کیسے شکر ادا نہیں کروں۔ بھائی مجھے کہہ رہا ہے میری ہوئی تو بڑی کہ لوگ سمجھتے تھے یہ فارغ ہے، بخاری پڑھا ہوا ہے، لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کے تعارف کہ اس نے کیسے اپنے آپ کو محنتیں کر کے یہاں تک لا کے، دعائیں ہیں پیچھے ہماری، اللہ اور بلندیاں دے۔ والدین اپنے بچوں کا تعارف کرواتے ہوئے ان کے چہرے کی خوشی دیکھنی ہوتی ہے۔ میں ابھی مسجد میں آنے سے پہلے ایک جگہ بیٹھا تھا،
ایک بزرگ تشریف لائے، اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے چھوٹا سا بیبی ہے، اس کو اٹھا کے دوسری چارپائی پہ شفٹ کرنا ہے، اس چارپائی پہ دھوپ ہے تو باپ کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ دھوپ میں پڑا رہے، چھاؤں والے ماحول میں آ جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا کہیں دور ہے، میں قریب لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دعا کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہر باپ کی اپنے بچے کے بارے میں جو نیک اور جائز خواہشاتیں پوری کرے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں جس طریقے سے والدین نے بچوں پہ امیدیں رکھی ہیں، اللہ ان بچوں کو بھی والدین کی امیدوں پہ پورا اترنے کی توفیق دے۔ حضرات میرے پاس ابھی بہت کچھ ہے لیکن میرا وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ جس نے دودھ پلایا تھا اسے پانی کا گلاس نہیں دے سکتا، جس نے نزلہ زکام کھانسی بخار نمونیا میں خود کو ننگا کر کے تیرے اوپر کپڑے دیے تھے، آج ان کے لیے نیچے بچھانے کو چادر نہیں، اوپر دینے کو لحاف نہیں، جو ایک پل دور نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے، آج سال ہا سال گزر کے تجھے لا تعلق ہوئے، جنہوں نے انواع و اقسام کے جوتے دیے تھے آج وہ ننگے پاؤں ہیں، ان کے جوتے کچھ سنبھالنے والا نہیں، پالش کرنے والا نہیں، اور کھلونوں کے لیے جس نے تیرے شوکیس الماریاں بنائی تھی آج تیرے گھر میں ان کے کپڑے رکھنے کے لیے ایک ٹرنک اور ٹیچی کیس بھی خالی نہیں ہوتا، کھڈے لائن لگے ہوئے ہوتے ہیں، شاپروں میں رکھ دے، گٹھڑیوں میں باندھ دے، اور جس نے ساری ساری رات رونا تیرا جو ہے وہ سنا تھا آج ان کی کھانسی کی آواز برداشت نہیں، اور جنہوں نے تجھ کو لوریاں دی تھی آج ان کو گھوریاں کیوں دے رہا ہے۔ ہاں شہر میں جانے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، اور بابو بننے والے بھول گئے کس کے باپ نے کتنے ایکڑ بیچے تھے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان وبالوالدین احسانا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ درد پیش کیا ہے، اللہ دلوں کو سمجھ کی توفیق دے دے، اللہ والدین کا باغی نہیں بلکہ مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، ہمت دی، تو انشاءاللہ اگلی ملاقات والدین کی اولاد کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں اور اس میں جو کمی بیشی ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ سوال و جواب ہیں، میں انشاءاللہ ان کو چلے مختصر ہیں۔ صلاۃ تسبیح جمعے سے پہلے ضروری ہے یا بعد میں، کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ وطر رہ جائے تو اشراق کے ساتھ، ہاں جب بھی اٹھیں، سویا ہوا جب اٹھے، بھولے ہوئے کو جب یاد آ جائے تبھی وطر پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے کہ والناس اذا تذکر والنائم اذا استيقظ، سویا ہوا جب اٹھے، بھولے کو جب یاد آ جائے وہ وطر پڑھ سکتا ہے۔ اور قضا نماز کا بھی یہی حساب ہے۔ سجدہ لمبا کرنا ہو تو کتنی دفعہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، ان گنت مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سورتوں کے برابر، سورہ بقرہ، سورہ نساء اور آل عمران کے برابر لمبا سجدہ کیا ہے، تو اس میں ہم اگر تعداد کے گننے کا حساب لگائیں تو نہیں لگا سکتے ہیں۔ غسل کرنے سے پہلے کچھ پڑھنا چاہیے جی۔ غسل اگر آپ نے ضروری اور لازمی کرنا ہے تو اس سے پہلے وضو ہوگا، وضو سے پہلے بسم اللہ ہے۔ ایک بندہ ناجائز غیر اسلامی کاروبار کرتا ہے جس کو جوئے کا نام دیا جاتا ہے، اس کاروبار میں بندہ مقروض ہو جاتا ہے، اس کے پیسے دینے کو کچھ نہیں ہے چونکہ وہ کاروبار حرام ہے۔ بندے کے ذمہ جوئے والی رقم واپس اسلام کے مطابق لازم ہے یا نہیں ہے؟ جی، جو جوئے والی رقم، جوا لینے والا دینے والا، اگر اس معاملے میں جس نے پکڑا ہے اسے حیا آ جائے تو وہ ایسا نہ کرے۔ کھیلنے والا کھلانے والا دونوں غلط ہیں۔ باقی رہ گیا کہ اس کے ذمے جو قرض ہے، اس نے جو جوا لگایا تھا، اگر اس کو روکا جا سکتا ہے، اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے تو کیا جائے، کیونکہ اسلام نے اسے حرام قرار دیا اور حرام کی ادائیگی ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ آج تعاون کے سلسلے میں ایک مسجد کا نام تھا، لیکن معذرت میں وہ اعلان نہیں کر رہا۔ بیڈ پہ جہاں والدہ ساتھ تھیں، اس کے ساتھ والے بیڈ پہ ایک بھائی، ان کے بیٹے کی جو کنڈیشن تھی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانیاں کرے۔
کراچی لے کر کے جانا ہے، ان کی اوقات سے کام بہت باہر ہے، کم از کم ان کو پہلی قسط میں 90,000 کے قریب جو ہے وہ چاہیے۔ تو انہوں نے بڑی ہی یعنی کہ مانگنے والے نہیں ہیں لیکن روتے ہوئے عاجزی کے ساتھ یہ ہاتھ پھیلایا ہے۔ پتہ نہیں آئے ہیں کہ نہیں، میں نے فون کیا تھا کہ آپ پہنچ جائیں۔ عبدالحی صاحب ہیں جی، آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو، ان کے نور نظر کو ان کے حق میں اچھا کرے۔ ہم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم نے انشاءاللہ آج اپنا بھرپور تعاون ان کو دینا ہے، اور یہ انشاءاللہ العزیز باہر موجود ہوں گے، تو ان کے ساتھ بہرحال ہمارا دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اللہ آسانیاں کرے، اور دیکھا ہوا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ ماں جی بیمار ہیں بہت سخت، اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے، آسانیاں فرمائے، صحت والی زندگی دے۔ جو جہاں دکھی ہے، بیمار ہے، اللہ ان کی مشکلیں ٹالے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔